ختم نبوت کا جو معاملہ، جو ایک نئی صورتحال ملک میں دوبارہ ڈیولپ ہوئی ہے، وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور آخری لمحے تک نہیں پتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا یہ اس سے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، وہ آپ سن بھی چکے ہیں۔ اس وقت بھی ہماری عدالت کا جو ایک مجھے وہاں پر سوچ و فکر نظر آتی ہے کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ قادیانیوں کی جو کتابیں ہیں جن پر پابندی ہے وہ چھاپ نہیں سکتے، پبلش نہیں کر سکتے، تقسیم نہیں کر سکتے، ان کی تبلیغ اور تشہیر نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ کا یہ ذہن ہے کہ یہ پابندی ختم ہو جائے اور یہ اپنے اداروں میں اپنے خاص لوگوں کو ایک پرائیویٹ جگہ پر، باہر چوک چوراہے میں نہ ہو، لیکن اپنے ایک پرائیویٹ مکانات میں یا اداروں میں، یونیورسٹیوں میں جو ان کے تحت چلتی ہیں، وہاں اس کی تبلیغ و تشہیر کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ سب سے عام مسئلہ یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ یہ مرزائی گرفتار تھے، ان کو چھوڑا ہے، ان پر کیس ہے، ان کو سزا ملنی ہے نہیں ملنی، یہ بھی ایک مجرموں کو سزا ملنے کا مطالبہ ہے، لیکن وہ ایک فرد واحد کا مطالبہ ہے۔ جو عام طریق اور انتہائی خطرناک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں دوبارہ ملک میں وہ فتنہ و فساد برپا کرنے کی اجازت مل جانا جس کی وجہ سے کئی ہزار جانوں کا نذرانہ پہلے پیش کیا جا چکا ہے۔ کوشش تو اس دن پوری کی گئی ہے کہ ججز صاحبان کو یہ بات سمجھ آ جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں ملک میں عدالتوں میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں، دلائل کون سے دلائل انہیں درکار ہوتے ہیں، ایک بظاہر دلائل ہوتے ہیں، ایک ان کے اور معاملات چل رہے ہوتے ہیں، وہ دونوں چیزیں کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے عام ترین چیز یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنا کام پورا کر چکے ہیں، یہ سمجھے کہ ہم اپنے کام کے لیے اب تیار ہوئے ہیں۔ یہ اختتام نہیں ہے، یہ آغاز ہے۔ اگر فیصلہ ہفتے بعد آتا ہے، 4 دن بعد آتا ہے، 10 دن بعد آتا ہے، اور وہی فیصلہ برقرار رہتا ہے ان کی تبلیغ کے حوالے سے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے عام ترین اس کیس کا پوائنٹ ہے۔ اور الحمدللہ اس دن کانفرنس میں جتنے لوگ آئے، کورٹ میں آئے، اہل سنت کے مختلف اداروں کے لوگ تھے، یا ان کی تحریرات کی صورت میں پیغام پہنچا ہوا تھا، کئی ویسے وہاں پر موجود تھے، غیر مسالک کے لوگ وہاں پر تھے، جتنے لوگ اس کاز کے لیے کھڑے ہیں، تو یہ ان کا ایک کاز ہے، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے۔ جو اس کاز کے لیے آ گیا ہے، ہمارے اپنے ذاتی اختلاف ایک طرف، اس کاز پر جو آ گیا اب یہی ہے کہ وہ پھر اس کاز میں ہمارا ساتھی ہے۔ یہ آپ بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ اگر خدا نہ کرے نہ کرے نہ کرے سپریم کورٹ کا فیصلہ ایسے ہی رہا تو یہ تبدیل کرانا پھر کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ یہ تبدیل کرانا شاید وہ الف نامے کی تبدیلی سے زیادہ مشکل ہو۔ الف نامہ ایک نوٹیفیکیشن سے تبدیل ہو سکتا تھا۔ یہ اگر اب میں نے وہ اس کی لیگلی پوزیشن نہیں دیکھی کہ اگر یہ ریویو پٹیشن تھی کورٹ میں، یا ویسے ہی جج نے بلا لیا تھا ابھی ریویو پٹیشن باقی ہے یا نہیں، اگر ریویو پٹیشن تھی پھر عدالت بھی اس پر کچھ نہیں کر سکتی، عدالتی راستہ بند ہے اس فیصلے کے بعد۔ پھر ایک ہی راستہ رہ جائے گا کہ دوبارہ پھر اس انداز کی تحریک چلے جس انداز میں 74 میں تھی، اسمبلی میں نیا قانون پاس ہو۔ اگر عدالت نے فیصلہ برقرار رکھا، ریویو پٹیشن کا یہ فیصلہ اگر ہوا، میں نے یہ دیکھا ویسے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ریویو پٹیشن ہی ہوتی ہے، اب یہاں پر کسی نے ریویو پٹیشن دائر کی تھی یا خود اس نے بلا لیا تھا، اگر ریویو پٹیشن موجود تھی تو اگر یہ فیصلہ برقرار رکھتا ہے تو پھر ہمارے پاس اتنا مشکل یہ امتحان ہو جائے گا کہ اب نہ 74 والوں وہ جذبات رہیں، نہ ہی وہ علماء اور وہ اخلاص ہے۔
وہ جو لوگ انتہائی بالغ نظر تھے اور اس کاز کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چکے تھے، ذاتیات کو ایک طرف رکھ کر انہوں نے ایک تحریک ختم نبوت پر مجاہدانہ کردار ادا کیا، وہ جذبہ پیدا ہوگا تو پھر شاید قادیانیوں کا رستہ بند ہو سکے، ورنہ ہم پھر ان کا رستہ بند نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر فیصلہ خلاف آیا تو یہ نہ سمجھے کہ ہم فیض آباد میں 4 دن 10 دن رہے تو حکومت اپنی مرضی کا نوٹس کر دے گی، تو وہ ایک حلف نامہ سے پھر وہ جو اقرار نامے سے دوبارہ حلف نامہ بن جائے۔ وہ پہلے بھی حلف نامے سے اقرار نامہ بھی ایک نوٹس پر ہوا تھا اور وہی نوٹس دوبارہ جاری ہوا، پھر یہ اکثریت قانون پاس کرے گی۔ پہلے یہ دیکھیں نا کس جماعت میں اکثریت ہے، ویسے ہی چوچو کا مربع ہے، ایک جماعت کرنا چاہے گی بھی تو اکثریت نہ ہوئی تو کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اسمبلیوں میں جو پہنچے ہوئے ہیں اکثر ان کے مزاج جو ہیں وہ قادیانیوں والے ہیں، مسلمانوں والے نہیں ہیں، وہ ان کی ہم نوائی کریں گے۔ اب یہی دیکھیں نا، کل پرسوں جو پیشی تھی، سرفراز کھڑوی کا پوتا عمار خان ناصر، کٹر دیوبندی خاندان ہے، کوئی ملت خاندان نہیں ہے جنہیں ہم کہتے ہیں جی یہ وہ لوگ ہیں جو لبرل ہیں، مذہبی نہیں ہے۔ وہ کن کی طرف سے آیا ہوا تھا؟ قادیانیوں کی طرف سے۔ اس کی آراء وہی ہیں جو قادیانیوں کی ہیں۔ تو مذہبی شناخت کے لوگ بھی قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو جو ہیں جن کے بینک بیلنس ہی سارے یورپ اور امریکہ میں ہیں اور ان کے پیسے پر اسمبلیوں میں پہنچے ہیں، تو یہ امتحان کوئی آسان نہیں ہونے والا، بڑا ٹف امتحان ہونے والا ہے۔ تو سب سے عام چیز، اب ہمارے چیف جسٹس صاحب کی حالت آپ نے سن لی کہ جو کتابیں وہ جائز کرنا چاہ رہے تھے، کتابیں انہوں نے دیکھی نہیں تھی۔ جس کام کا جواز کا انہیں سرٹیفکیٹ دینا چاہ رہے ہیں، میں نے وہاں پوچھا ان سے، آپ نے ان کی کتابیں اور گستاخیاں پڑھی؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جس چیز کا، اور آپ کہتے ہیں وہ کتاب نصاب کا حصہ بنانے کی اجازت دی جائے؟ پہلے تو آپ وہ کتاب تو پڑھیں نا کہ قادیانیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک تو عام لوگوں کو، چلے آپ علماء طلبہ بیٹھے ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، مرزا کی کتابوں میں صرف نبوت کا دعویٰ نہیں ہے۔ عام لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ اس نے ایک صرف نبوت کا ذلی نبی، ابروزی نبی یہ دعویٰ کر دیا تھا اور اس کا کچھ نہیں ہے۔ اس کی کتابوں میں سلمان رشدی سے بڑھ کر غلیظ گالیاں لکھی ہوئی ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے بارے میں انتہائی غلیظ زبان استعمال کی۔ میں سمجھتا ہوں مرزے کی کتابوں میں اس کتاب سے زیادہ غلاظت بھری ہوئی ہے جو میں نے دیکھی، وہ کتاب بھی دیکھی، اس کی بھی دیکھی، یہ اس سے بھی اگلے درجے کی غلاظت ہے۔ اور ہمارے چیف جسٹس صاحب چاہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں ان بچوں کو، طلبہ کو، چھوٹے بچوں کو ازبر کرائی جائیں کہ رسول عربی کو گالیاں کیسے دینی ہیں، صحابہ کو کیسے دینی ہے، اہل بیت کو کیسے دینی ہے، اور مقدسات، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی پاکیزہ والدہ حضرت مریم کے بارے میں جتنی غلاظت ہے شاید وہ کسی اور نبی کے بارے میں نہیں ہے، وہ کوئی خاص اس کی دعوت تھی۔ تو یہ چیز ایک تو جذباتی والے سے نا، ایک یہ ملک میں خانہ جنگی کے والے سے ہے۔ اگر اس کی تشہیر کی اور انہیں تبلیغ کی اجازت ہوئی، کل ان کے بچے جب پڑھ کے آئیں گے اسکول میں ایک چیز تو باہر بیان نہیں کریں گے۔ جب ان کو ایک چیز لٹا دی جائے گی، ہمارے بچے ہیں، انہیں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ازبر ہو گیا، سینوں میں گھس گئے، لبیک یا رسول اللہ ان کی رگوں میں گھس گئے، یہ ہر چوک پہ یہی نعرہ لگا رہے ہیں، کیونکہ نہیں یہ یاد کر لیا، ان کی شعور، تخت شعور میں یہ چیز گھسی ہوئی ہے، ان کی ایمان کے حصہ بن گئی ہے۔ تو جن کو آپ جو پڑھا دیں گے وہ باہر وہی بیان کریں گے۔ تو سپریم کورٹ جو پرانا تھا 1993 والا ظہیر الدین کیس جو تھا، اب یہ چیف جسٹس صاحب سے میں نے کہا بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں سننا چاہتا۔ اس سپریم کورٹ میں جب وہ 5 رکنی بینچ نے کیس سنا تو جو وکلاء اور علماء تھے انہوں نے مرزائیوں کی گستاخیاں دکھائی، انہیں وہ کتابیں سامنے کی۔ میں تو یہ بھی جب لہرانا دکھانا چاہنا چیف جسٹس صاحب کو زبردستی دکھایا، یہ صفحہ بھی دیکھنا چاہتے تھے تفسیر صغیر کا، میں نے کہا جی یہ دیکھیں اس وقت، نہیں ہم نہیں دیکھنا چاہتے۔ بھائی کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ جرم کو، جو جرم ہوا آپ کو بتا رہے ہیں، یہ تفصیل
تقسیم ہوئی ہے اور تفسیر کے ٹائٹل پر ہی جرم ہوا ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہ بھی، وہ میں نے زبردستی ان کو بیان کیا کہ اس میں جرم کیا کیا ہے. تو جب آپ دیکھیں گے ہی نہیں، اور شاید ان کے علم میں بھی ہو، مجھے تو ویسے ہی شک پڑ رہا ہے، پھر وہ تجاہل عارفانہ کر رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے. کیونکہ اگر لوگوں نے یہ سنا کہ اس کو پتہ بھی تھا اور یہ غلاظت گالیوں کی اجازت دی ہے تو لوگ تو گلے پڑیں گے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن نہیں پتہ تو سنو یا دیکھو، لیکن وہ اس پر تیار نہیں ہوئے. اب جو چیز آپ کو بتانے لگا تھا کہ اس میں صرف نبوت کا دعویٰ نہیں ہے. مرزے نے اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رب تعالیٰ کے لیے، کہ رب تعالیٰ نے مجھے کہا انت منی بمنزلۃ ولدی، استغفر اللہ، اے مرزے تو میرے لیے میرے بیٹے کی طرح ہے. اصل میں بننا جو ابن اللہ چاہتا تھا، حضرت عیسیٰ بننا چاہ رہا تھا نا، اور اس کے لیے میں آپ کو صرف ایک اس کی کہانی سنا دوں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، یار اتنا غلیظ آدمی تھا، اتنا گھٹیا شخص تھا کہ اس کے لیے اس نے کیا کیا باتیں لکھی ہیں، وہ تو کوئی صحیح العقل آدمی ان کو دہرا بھی نہیں سکتا. اور یہی نہیں بلکہ ایک اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا، رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، کہ میں نے خواب میں عین اللہ دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ وہ میں ہی ہوں. یہ صرف نبوت کے دعوے نہیں ہیں اس کی کتابوں میں، نبوت کے دعووں کی تو تشہیر بہت ہوئی نا. اس کی کتابوں میں ابن اللہ ہونے کا دعویٰ ہے، اس کی کتابوں میں خود عین اللہ ہونے کا دعویٰ موجود ہے، اور یہ سارے اس کی کتاب موجود ہے، چھپی ہوئی کتابیں ہیں، ہر جگہ مل جاتی ہیں، پابندی کے باوجود پاکستان میں ہر جگہ سے مل جاتی ہے، صرف آپ کو ان کی مناسب قیمت دینی پڑتی ہے. اور یہ کتابیں وہ چاہتے ہیں. پھر اسی کتاب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک دو چیزیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، عنہما کے حوالے سے، جو انتہائی غلیظ زبان اس مرزے نے کے پیروکاروں نے اور انہوں نے استعمال کی ہے کہ حضرت ابو بکر عمر جن پر آل ایمان اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں، ان کے حوالے سے اس نے، اب میری سامنے عبارت نہیں آ رہی، میں آپ کو ویسے ہی اس کا مفہوم سنا دیتا ہوں کہ ابو بکر عمر تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ مرزے کی جوتیوں کے تسمے کھول سکے. یہ اس بدبخت نے ان خلفائے راشدین کے بارے میں جن کی جوتیوں سے لگی گھر کے برابر ہم کسی ولی کو بھی نہیں سمجھتے، اتنی عظیم شخصیتوں کے بارے میں لکھا. امام حسن حسین کے حوالے سے لکھا کہ حسن حسین جیسے تو حضرت امام حسین جیسے 100 میری جیب میں پڑے ہوتے ہیں، ہر نبی میری قمیض میں چھپا ہوا ہے. یہ اس کی گفتگو ہے نبیوں کے بارے میں. تو ایسی شخص کی جو تعلیمات اب یہ عام کروانا چاہتے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتلانا چاہتے ہیں، کل وہ جب وہاں پر کتابیں چھپیں گی تو وہ صرف اس ادارے میں نہیں رہے گی، وہ کتاب باہر بھی آئے گی. اور پھر امتناع قادیانیت قانون کا مقصد یہ تھا کہ مرزائیوں کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہمارے ملک اور ہماری حکومتوں میں یہ طاقت نہیں تھی جو شرعی حکم ہے من بدل دین و فقتلو اس پر عمل کر سکے، کیونکہ امریکہ ناراض ہو جائے گا، عالمی دباؤ آ جائے گا، دنیا ہماری مخالف ہو جائے گی. اب اتنے لوگوں کو ہم سزا کیسے دے دیں؟ لہذا سزا نہیں دے سکتے، ان کو ایسا قانون بنا دیں کہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، ان کی کتابیں ضبط ہو جائے، ان کے نظریات کے پرچار کی پابندی لگ جائے، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے کم از کم، یہ تو بدبخت جنمی ہیں، آنے والی نسلیں جو کیا ہو جائیں، جب انہیں یہ تبلیغ نہیں ہوگی تو مسلمان ہو جائیں گی، اس کفر سے باز آ جائیں گی. لیکن ہماری عدالتوں کو یہ چیز گوارا نہیں ہے. وہ یہ چاہتی ہیں یہ فتنہ اسی طرح پنپتا رہے، پلتا رہے، اور یہ اسی طرح اسلام اور اہل اسلام کو ڈستے رہیں. کیونکہ یہ کئی عبارتیں تو اتنی غلیظ ہیں، وہ میں نہیں چاہتا کہ وہ غلاظت ریکارڈ بھی ہو. اس دن وہ میرے پاس بھی تھی، ایک وکیل میرے پاس لے آئے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کی ایک عبارت ہے. وہ مجھے کہنے لگے یہ عدالت کو پڑھ کر سناؤ. تو میں تو کام کیا، مجھے پتہ ہے، میں نے اپنی کتاب میں بھی وہ عبارت نہیں لکھی، صرف اس کا صفحہ نمبر والا لکھا ہوا ہے اس کاپی میں.
کہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں وہ لفظ نقل بھی کر سکوں. اتنی غلاظت تھی. اگر جج کے سامنے میں کہتا نا تیری بیٹی کے حوالے سے وہ گفتگو جو مرزا نے لکھا ہے، جج میرا سر اتار دیتا. کسی کی بیٹی کے حوالے سے وہ بات لکھی ہو جو مرزا نے اپنی کتابوں میں اس پاک ہستی کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، تو اتنی غلاظت جب کتابوں میں ہوگی، یہ کتاب جب کوئی بیان کر رہا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا، تو ملک میں کیا ہوگی؟ خانہ جنگی ہوگی. تو وہی میں بتا رہا تھا کہ 1993 میں وہ سارے ججوں نے جب اپنا متفقہ فیصلہ لکھا تو یہ لکھا کہ ہر قادیانی جسے اپنی کتابوں کا علم ہے، اس کے اندر ایک رشدی پل رہا ہے. انہوں نے رشدی کیوں لکھا؟ کہ رشدی نے بکواس لکھے ہیں اہل بیت کو، انبیاء کو گالیاں دی. وہ کہتے ہیں ان کا ہر قادیانی کا عقیدہ رشدی کی طرح ہے، اور اگر اس کو اپنے عقائد کے اظہار کا موقع دیا گیا تو یہی رشدی والی بکواس کرے گا تو ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی، ملک میں قتل و غارت ہو جائے گی. اس لیے عام لوگوں کو تو پتہ نہیں، ان کی کتابوں میں اوپر روحانی خزائن موجود ہے. کافی کوشش کے بعد وہ ایک نسخہ ہم نے ریکارڈ کے لیے لیا. اب اوپر جا کے دیکھ لیں، یہ کوئی ہوائی باتیں تھوڑی ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں. اس لیے آپ کو اس سارے معاملے کا گہرائی اور گہرائی سے ادراک ہونا چاہیے کہ یہ صرف ختم نبوت کا معاملہ نہیں ہے، یہ توہین رسالت کا معاملہ بھی ہے، توہین صحابہ کا معاملہ بھی ہے، توہین اہل بیت کا معاملہ بھی ہے، توہین انبیاء کا معاملہ بھی، بلکہ توہین خدا کا معاملہ بھی ہے. رب تعالیٰ کے بارے میں اس نے وہ بات لکھی جو نہ انسان لکھ سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے کہ رب کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہوا. ایک تو یہ نا خدائی کا معاملہ، اتنی غلیظ بات لکھی ہوئی ہے جو کوئی بیان نہیں کر سکا. مرزا نے کہا کہ رب نے میرے ساتھ یہ کچھ کیا. وہ اگر یہاں کوئی کسی کے بارے میں کہہ دے تو آپ اس کا منہ توڑ دیں. اس نے رب کے بارے میں کہا، اور ایسے ایسے واہیات باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور یہاں تک بکواس لکھی ہے کہ میں حاملہ ہو گیا، 9 مہینے میں حاملہ رہا، پھر مجھ سے جب ولادت ہوئی تو مریم سے میں عیسیٰ بن گیا. بلکہ ایسی ایسی چیزیں آپ پڑھو، آپ سمجھے یہ انسان تھا، اس کا دماغ بھی تھا، لوگ اسے نبی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ میں تو اس کی تعریف سمجھتا ہوں ایک ہی تھی جو اس نے کہا تھا، کرم خاکیوں پیارے نہ آدم زاد ہوں، کہ میں مٹی کا کیڑا ہوں، بندے نہ پتر نامہ. آدم زاد مانا سمجھیو، ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار. یہ ہوں تشریح کے دے امتیاز شاہ صاحب کو پوچھ لیں گے، بشر دی جائے نفرت کیڑی ہونی ہے کہ انسان نہ کیڑا مکان اسا جڑا ہے آرنا معاملہ ہوتا ہے. یہ اس کا شعر جو ہے میں کہتا ہوں یہ حقیقت حال کے مطابق تھا. اس نے بالکل اپنی حقیقت بیان کی، باقی جتنا ہے بکواس ہی بکواس ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کیڑا بھی ناراض ہو جائے کہ یہ تم نے کہا حقیقت حال حسن نالن کتھے ہو گیا، ہم تو سارے نبیوں کی عزت کرنے والے ہیں، ہم تو انبیاء کے قدردان ہیں، ان کے مقام مرتبہ پہچاننے والے. وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس کو کیوں برابر کیا، یہ تو ان کے برابر بھی نہیں ہے، کرم خاکی ہونے کے قابل بھی نہیں ہے. اب تو پتہ نہیں حالات کیا ہوں گے. ضیاء الحق کے دور میں ہمارا وزیر داخلہ تھا یا وزیر خارجہ تھا صاحبزادہ محمد یعقوب، ہو سکتا ہے خان قاضی صاحب کو پتا ہو، خارجہ تھا. اس نے ایک رپورٹ پیش کی تھی اور اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ اس وقت پاکستانی فوج میں 328 افسر قادیانی تھے، فوجی نہیں، آرمی کے عام فوجی نہیں، آفیسر رینک کے لوگ 328. اس نے پوری ترتیب سے لکھ انکوائری کرا کے ایجنسیوں کی وہ ساری قومی اسمبلی میں پیش کی، ریکارڈ پہ ہے کہ کس رینک کے کتنے کتنے آفیسر ہمارے قادیانی ہیں. بلکہ ہمارا سابقہ ایئر چیف مارشل ایئر فورس کا سب سے بڑا عہدہ ایئر چیف ظفر چودھری وہ بھی قادیانی تھا. اور پتہ کیسے چلا کہ 7 سالہ ان کا جب جشن تھا ربوہ میں، وہ ہماری ایئر فورس کے 2 جہاز اڑا کر سلامی دینے چلا گیا. تب انکوائری شروع ہوئی کہ ایئر چیف صاحب وہاں سلامی دینے کیوں گئے. جب تحقیق ہوئی، بھٹو تک رپورٹ گئی تو اس نے کہا اس کو فارغ کرو، یہ تو قادیانی ہے. یعنی اس عہدے تک
یہ تو ثابت شدہ چیزیں ہیں نا. اب جن کے بارے میں کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی یا رپورٹ آئی بھی ہے تو سامنے ہی نہیں آئی. اور کتنے لوگ ہیں. اسی طرح ایک اور لیفٹیننٹ جنرل افتخار خان جنجوعہ تھا، وہ یہی تھا. اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل افتخار حسین ملک تھا. اس طرح جنرل عبدالعلی ملک تھا، یہ لیفٹیننٹ جنرل ہے. تو لیفٹیننٹ جنرل تک کے لوگ کیا رہے ہیں؟ قادیانی رہے ہیں، جو ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ میں ایک کتاب لکھی تھی، آئی ٹی نعمانی ایک یہودی مصنف ہے، اس نے لکھی اسرائیل ا پروفائل. اسرائیل کے حوالے سے جتنے ان کے ڈپارٹمنٹ محکمے ہیں ان کا اس نے تجزیہ پیش کیا. فلان ڈپارٹمنٹ کیا ہے، اس میں کتنی تعداد ہوتی ہے، اندر ہماری وزارتیں کتنی، پوری تفصیل لکھی. ایک ملک کا یہ سمجھے اس نے خلاصہ بیان کیا. اس نے لکھا کہ ہمارے ملک میں 600 سیٹیں فوج میں پاکستانی احمدیوں کے لیے، یعنی کوٹا اسرائیلی فوج میں 600 احمدیوں کا. اور یہ کتاب کب چھپی؟ 1972 میں، یو کے سے، پال مال پریس سے. یہ کوئی پاکستانیوں کی نہیں. وہاں آپ کتاب اسرائیل پروفائل دیکھیں. اگر کہتے ہیں میں آپ کو اس کا صفحہ نمبر بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کے اس صفحہ نمبر پر آپ جا کر دیکھ لیں. وہاں اس پر لکھا تھا اینڈ احمدی سیکٹ آف سم 600 پیپل فرام پاکستان. تفصیل ہے، احمدی سیکٹ بھی اور فرام پاکستان بھی کین آلسو سرو ان دا اسرائیلی آرمی. یہ اسرائیلی فوج میں ان کو نوکری کرنے کی اجازت 600 بندے کی. یہ کوٹا تھا 1972 کا. آج چل رہا ہے 2024. اب سوچ لے کتنے پاکستانی وہاں جا کر یہ نوکریوں کر رہے ہوں گے، اور جب واپس آتے ہوں گے پھر کیا کرتے ہوں گے. جب اسرائیلی فوج سے تربیت لے کے وہاں پوری نوکری کر کے یا درمیان نوکری وہ اپنے مقصد کے لیے یہاں بھیج دیتے ہیں، تو انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے. یہ ملک کے اندر جو بار بار ایک دھکا لگتا ہے نا، اسرائیل کو قبول کر لو، یہ اندر اسٹیبلشمنٹ میں موجود لوگ اور وہاں جو موجود ہیں ان کی مشترکہ کارروائی ہوتی ہے. اب جسٹس صاحب سے قادیانیوں نے پتہ کیا مانگا؟ انہوں نے کہا جی ہماری ضمانت کر دیں. اتنی چیز مانگی کہ ہمارا جو کیس ہے یہ ہم بے گناہ ہیں بقول ان کے، لہذا ہمیں کیا دیا جائے؟ ضمانت دی جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ تعلیم و تربیت اور تبلیغ کی اجازت دی جائے. یہ ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے پورے کیس میں. نہ ان کے وکیل نے مطالبہ کیا، نہ ان قادیانیوں نے اپنی اپلیکیشن میں مطالبہ کیا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں ضمانت دی جائے. جسٹس صاحب نے کہا صرف ضمانت کیوں دی جائے؟ آپ کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ بھی غلط ہے. ایف آئی آر کی جو دفعے لگائی گئی ہیں قادیانیوں پر، یہ دفعے لگانا بھی غلط ہے. بلکہ آئندہ آپ کو اپنے اداروں میں، اپنی انسٹیٹیوٹس میں، اپنی عبادت گاہوں میں تعلیم و تبلیغ اور کتابیں چھاپنے کی بھی اجازت ہے. یعنی جو انہوں نے مانگا ہی نہیں وہ بھی جسٹس صاحب دینے دوڑے. تو اس کا مطلب ہے یہ اتنا سادہ بات نہیں ہے. ہم تو ان کی سادگی سمجھ رہے ہیں، یہ سادگی نہیں ہے. اس سادگی میں بڑی ہوشیاری ہے. وہ جو کہتے ہیں مجھے کتابوں کا نہیں پتا، میں نے پڑھی نہیں ہے، دیکھی نہیں ہے، انسان چیف جسٹس لگ جائے. بلکہ وہاں ان کی ایک اور سادگی میں نے دیکھی. وہ میں نے سیکشن پڑھی جس میں احمدی اور لوری گروپ کا ذکر ہے. مجھ سے کہنے لگے یہ دو کیوں، ان میں کوئی فرق بھی ہے؟ میں قربان جاؤں جسٹس صاحب پر. ملک کے چیف جسٹس بن گئے اور اس بندے سے قانون پوچھنے جس کو قانون کا الف با بمشکل پتا ہے کہ یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. ایسی آدمی یہ اسلام کا فرق نہیں پوچھا. پاکستان پینل کوڈ کا مجھ سے ایکسپلینیشن لے رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا. تو ایسی سادگی پہ واقعی ان کو تو تمغہ کوئی بہت بڑا تمغہ ہو تو وہ دینا چاہیے. اتنا سادہ آدمی چیف جسٹس لگ گیا جس کو قادیانی اور لاہوری گروپ کا فرق ہی نہیں پتا، جو ہمارے قانون کا حصہ ہے، اور کہتے ہیں کہ قانون ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں. اس لیے پہلی بار کہا آپ نے صرف ہمیں دین کی بات بتانی ہے، قانون ہمیں آپ سے زیادہ پتا ہے. تو قانون کے دو لفظوں کا مطلب ہی تمہیں نہیں پتا اور کہتے ہیں ہمیں قانون کا زیادہ پتا ہے. یہ حالات ہے ہمارے جسٹس صاحبان کے. اور ایک اور بات بتاتا چلو، اور یہ انتہائی عام بات ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا جو قادیانی کہہ دے میں خاتم النبیین پر ایمان رکھتا ہوں تو اس کا مطلب وہ قادیانی نہیں ہے. یہ ہماری بھول ہے. قادیانی اس سے نہیں پکڑا جاتا.
یا کوئی یہ کہتا ہے لا نبی ابادی کا مطلب یہ کہتا ہے اللہ کے رسول محمد آخری نبی ہیں، اس سے بھی ان کا ایک گروہ نہیں پکڑا جاتا۔ مثلا ایک گروہ یہ کہہ دیتا ہے نا کہ ہم رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، کچھ تو پکڑے جاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے، لیکن لاہوری گروپ اس سے بھی نہیں پکڑا جاتا۔ یہ ہمارے جو بعد وقت کوئی کہتا ہے نا میں رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھو پکا مسلمان ہے۔ قادیانی سارے خاتم النبیین مانتے ہیں، اس لفظ کو مانتے ہیں، اس کا معنی آخری نبی نہیں مانتے۔ لہذا قادیانی کوئی ہوشیاری کر رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں اور بڑے جوش جذبے سے بیان کر رہا ہو، تو آپ نے یقین نہیں کرنا کہ یہ کس معنی میں کر رہے ہو۔ اسے کہو کس معنی میں خاتم النبیین مانتے ہو، پہلے یہ بتاؤ۔ وہ کہے میں ان کو آخری نبی مانتا ہوں، کہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، ایک اور بات کا بھی اقرار کرو کہ مرزے کو کیا سمجھتے ہو۔ اگر وہ کہتا ہے میں مرزے کو نبی نہیں مانتا، پھر بھی نہیں پکڑا جاتا۔ لاہوری گروپ اسے مجدد ولی مانتا ہے، اس نے جتنے دعوے کیے ہیں دعووں کو مانتا ہے، ان کے معنی میں تعویل کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا، مرزے کے ہر دعوے کو سچا مانتا ہے، لیکن اس کے معنی جیسا خاتم النبیین کے معنی میں وہ تعویل کرتے ہیں۔ مانتے ہیں کہ خاتم النبیین ہے اللہ کے حبیب، لیکن معنی یہ نہیں مانتے۔ اس طرح وہ مرزے کے دعووں سارے کو مانتے ہیں، یہ جتنے بکواسات اس نے لکھے، لیکن ان کی تعویل کرتے ہیں۔ وہ پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ تم مرزے کو مرتد و کافر مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ یہاں پر وہ رک جائے گا، پھر پتہ چلے گا اس کا قادیانیوں سے تعلق ہے یا نہیں، یا مرزے پر لعنت بھیجتا ہے، اسے مرتد و کافر کہتا ہے، پھر پکڑا جاتا ہے۔ یہ ہمارے کئی ساتھ کے پیچھے پورا قانون بنا دیا، ہر کتاب کے شروع میں لکھیں گے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تاکہ مرزائی کوئی نہ اندر گھو سکے۔ مرزائی کو کیسے پتہ ہے؟ وہ تو خوش ہیں۔ یہ بیوقوف جو اس چیز سے ہم پکڑے جاتے ہیں وہ جال لگاتے ہی نہیں، اور وہ لگاتے جا رہے ہیں جو ہمیں روکتا ہی نہیں۔ لہذا آپ کے سامنے جب قادیانیوں کا معاملہ آئے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ رسول اللہ کو کیا مانتا ہے، یہ بتا مرزے کو کیا کہتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کو تو کیا کہتا ہے، یہ ایک جملہ بتا۔ رسول اللہ کے حوالے سے ان کے گروپ ہیں، کئی فرقے ہیں، ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچنے کی اور اس کے سدباب اور رکاوٹ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو روحانی خزائن جس کا میں نے نام لیا نا، یہ ان کی ایک کتاب نہیں ہے، تقریباً مرزے کی 99 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ جس اعلیٰ حضرت کے جتنے رسائل ہیں وہ فتاوی رضویہ میں جمع ہو گئے، یہ 23 جلدیں ہیں۔ روحانی خزائن ایک کتاب نہیں ہے، یہ 23 جلدوں پر ساری کتاب۔ مثلا چلے میں آپ کو اب کہہ ہی رہے ہیں تو میں حوالہ دے دیتا ہوں، 2-4 آپ لکھ لیں اگر آپ کے پاس کاپیاں ہیں تاکہ آپ کے علم میں ہو۔ تذکرہ مجموعہ وحی الہامات ہے، صفحہ ہے اس کا 442، یعنی اس کی جتنی وحی اور الہامات ہوئے ہیں نا ان ساروں کو جس کتاب میں جمع کیا گیا ہے اس کے صفحہ نمبر 442 پر یہ لکھتا ہے انت منی بمنزلۃ ولدی، کہ رب نے مجھے وحی کی کہ تو میرے لیے میرے ولد کی جگہ ہے۔ اسی طرح اور یہ جو اس کو وحی ہوئی تھی یہ 1 فروری 1905 کو ہوئی ہے، تاریخ بھی ساتھ وہاں انہوں نے لکھی ہے کس کس دن کون کون سی وحی ہوئی۔ اسی طرح 4 اکتوبر 1892 میں یہ بلکہ انتہائی گنونے لفظ ان کا میں ترجمہ بھی نہیں کرتا، علماء خود کر لیں گے، انت من مائنا وہم من فشل، انت من مائنا، کہ رب نے مرزے سے کہا کہ انت من مائنا۔ یہ اس کا جو کتاب ہے وہ یہی کتاب ہے، اور اس کا صفحہ 164 164 ہے جو اوپر کتاب بیان کی ہے، یہ اسی کا یہ والا ہے۔ اور وہ جو کہا کہ میں عین اللہ ہوں، وہ عین کمالات اسلام ہے، صفحہ نمبر 564 ہے، اور ہماری اوپر جو روحانی خزائن ہے اس کی 5ویں جلد میں ہے یہ کتاب، جلد 5 اور صفحہ نمبر 564 ہے مرزے کی، جس میں کہا کہ رب کو میں نے خواب میں دیکھا عین اللہ کو، اور میں نے یقین کر لیا کہ وہ میں ہی ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو انتہائی غلیظ کلام ہے اس کا،
مرزا کے حوالے سے یہ اسلامی قربانی ٹریکٹ نمبر 34 ہے، قاضی یار محمد کی، اس نے مرزے کے کلام جمع کیے، تو اس میں وہ ایک ایسا غلیظ کلام ہے، وہ میں یہاں پر بیان ہی نہیں کر سکتا کہ اس نے رب کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ جو میں نے دوسرا بیان کیا، بلکہ اگر ٹائم ہے یا ختم ہو گیا، آپ کو مجھے اگر نظر آ گیا تو اس کا ایک خط سنا دوں گا کہ مرزے کی جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اس کی فہم اور ادراک اور قابلیت کیا تھی۔ اچھا، حضرت ابوبکر عمر کی جو ہے قادیانی ماہنامہ المادی ہے، فروری 1915 کا، اس کا صفحہ نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 57 ہے، جس میں انہوں نے کہا ابو بکر عمر کیا تھے، نعوذ باللہ، وہ تو حضرت غلام احمد کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہ تھے۔ یہ ان کے نظریات ہیں جو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں انہیں تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے، یہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں کہ حضرت ابوبکر عمر کا مقام کیا ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین کے حوالے سے اس کا شعر ہے، کربلائے از سیر ہر آنم، صد حسین از در گریبانم، اور یہ اس کی کتاب ہے نزول المسیح، صفحہ نمبر 99، اور اوپر جو روحانی خزائن ہے اس کی 18ویں جلد اور صفحہ نمبر 477 ہے۔ یہ اوپر اگر آپ لائبریری میں جا کر دیکھیں گے 477 نمبر صفحہ پر یہ حضرت امام حسین کی۔ اسی طرح حضرت علی کے بارے میں ہے، ملفوظات اس کی کتاب ہے، جلد اول صفحہ نمبر 400 پر ان کے حوالے سے بکواس لکھی ہوئی ہے۔ اور سیدہ طیبہ کے حوالے سے وہ جو ہے وہ ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 11 ہے، جو انتہائی غلیظ کلام اس نے لکھا۔ وہ تو میں نے لکھا کلام، اور نہ ہی وہ میں آپ کو لکھا ہوتا بھی تو بتاتا کیا ہے۔ اب وہ جو اس کا ایک خط میں آپ کو سنا دیتا ہوں اگر میرے سامنے آ گیا، کہ یہ جو بندہ نبوت کا دعوے دار تھا، یہ پورے اس کے جو کبھی اس کو انگریزی میں الہام ہوتا تھا، کبھی فارسی میں ہوتا تھا، اور اپنا ہی لکھا ہوا ہے کہ مجھے انگریزی میں الہام ہوا۔ وہ ایک ہندوؤں کا بچہ ہوتا تھا محلے میں، اس سے جا کر میں پوچھتا ہوتا تھا کہ خدا نے مجھے کہا کیا ہے۔ انگریزی میں الہام ہوتا، اور مرزے کو انگریزی سمجھ نہیں آتی تھی، لوگوں سے پوچھتا تھا مجھے بتاؤ خدا نے مجھے کیا پیغام دیا ہے۔ وہ بھی اس کی کتاب موجود ہے۔ بلکہ ایک اور کہتا ہے، پھر بعد اس کے ایک دو اور الہام انگریزی میں ہیں، جن میں سے کچھ تو معلوم ہے اور کچھ یہ ہیں، کچھ معلوم ہے، انہوں نے مطلب ہے کچھ تو بھول بھی بہنا ہے الہام ہوئے کہ انہیں۔ پھر ایک فکرہ ہے جس کے معنی معلوم نہیں، اور وہ یہ ہے، فکرہ ایک اور لکھ چھوڑا ہے، معنی نہیں پتا، وہ یہ ہے، ہی ہالس ان دا ضلع پشاور، کیوں پشاور رہنا ہے۔ یہ اس کا تذکرہ مجموعہ وحی الہامات، صفحہ نمبر 92 ہے، خود لکھا ہوا بھی ہے، مجھے اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ پھر کسی نے پوچھا اسی سے کس نے مطلب کہے ہوئے۔ ایک اور صاحب تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اور یہی خط ان کے ایمان لانے کا سبب بنا، اور یہ خط لکھا ہوا ان کی اپنی کتابوں میں ہے، یعنی یہ جو خط ہے وہ ان کی کتاب میں نہیں، مسلمان ہونے کی بعد والی، یہ خط مرزے کی اپنی کتاب میں موجود ہے، کتاب مکتوبات احمد، جلد اول، صفحہ نمبر 583۔ لیکن یہ خط جب انہوں نے پڑھا تو نہ آخیا چنگا نبی ہے، ماں خط لکھ لکھ کے پوچھنا کہ رب ماں کی آنکھ ہے، تو انہاں تھوڑا شک پہ گیا کہ اے جا بندہ نبی نہیں ہو سکتا، بڑے معتقد دیس دے انہاں کے لکھ دے، مخدومی مکرمی حیم میر عباس السلام علیکم، لکھ کے بعد آزاد، چونکہ اس ہفتہ میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ الہام ہوئے، تو یہ انگریزی پھنس گئی حضرت صاحب دی، اور حضرت صاحب بھی لا حول ولا قوت، حضرت آخنا بھی اساں بناوے تنزیہ کہتا ہے، اگرچہ بعض ان میں سے ایک ہندو لڑکے سے دریافت کیے، مگر قابل اطمینان نہیں، یقین نہیں کہ پتہ نہیں اس بھی سیدھا مطلب جیسے اور کدھر مانا کٹاپے، اور بعض من جانب اللہ بطور ترجمہ الہام ہوا تھا، نال ہی ترجمہ لینڈ بھی تلے لکھ کے کیتا گیا، یعنی پھر ترجمہ ہی کر جوڑے الہام، پہلے انگریزی ہوئی نال پھر تلے کی ہویا ترجمہ بھی ہو گیا، اور بعض کلمات شاید عبرانی میں ہے، وہ الہام کرنے والا بڑا تیتا ہے نا،
وہ انگریزی عبرانی کوئی نہیں چھوڑنا ہے ایسا. ان سب کی تحقیق تنقیح ضرور ہے. بالکل تحقیق تنقیح کر دسیو کہ نہیں ہو کل میں جواب ہی نہیں دے گا. تابعد تنقیح جیسا کہ مناسب ہو اخیر جز میں کہ اب تک چھپی نہیں درج کیے جائیں، تاکہ میں آخری کتاب جڑی وہی نہیں لکھنی ہے نا اس سے میں ہو سکے کر چھاپ چھوڑا. اب جہاں تک ممکن ہو بہت جلد دریافت کر کے صاف خط میں جو پڑھا جاوے. حضور اگے سمجھ نہیں پہ آنے ہوں تھی لکھو بھی ہو جائی وہ بھی گوڑے جگہ کچھ اور پڑھنا رہا، لہذا مہربانی کریو لکھو صاف خط کے اطلاع بخشیں. وہ کلمات یہ ہیں پریشن عمر پراتوس یا پلاتوس لفظ ہے. بابا سے سرعت الہام دریافت نہیں ہوا. ایک الہام بھی اتنی تیزی نہ ہونا ہے نا میں کیسی نہ کر رکھنا کہ پتہ ہی لگنا پلاتوس آخیا یا پریتوس آخیا نے الہام بھی بہت تیزی نہ لنگن ہے. بابا سے سرعت الہام دریافت نہیں ہوا. عمر عربی لفظ ہے یہ تو پتہ لگ گیا عمر جڑا ہے عربی ہے. پلاتوس ہے یا پلاتوس ہے اگے گئے یہ اور تسی دسو کہ خدا ماٹھا کے وے. اچھا جی عربی لفظ ہے اس جگہ براتوس اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں. اور دسو پریشن تے براتوس کے شے ہونی کہ کیا ہیں اور کس زبان کے یہ لفظ ہیں. نال زبان بھی دسیو کہ خدا آخیا میں کیڑی زبان چ وے. پھر دو لفظ اور ہیں وہ ہے شان الناسا معلوم نہیں کس زبان کے ہیں. اور انگریزی یہ ہے اول عربی فقرہ ہے یا داؤد عامل بالناس رفقا و احسانا یو مسٹ ڈڈ وٹ آئی ٹولڈ یو. ٹھیک ہے وچ انگریزی تے وچ عربی بھی ہے. تم کو وہ کرنا چاہیے جو میں نے اسے فرمایا ہے. یہ اردو عبارت بھی الامی ہے نال چلو اس سے ترجمہ بھی نال ہی کر چھوڑے الام. پھر اس کے بعد ایک اور انگریزی الہام ہے اور ترجمہ اس کا الامی نہیں بلکہ اس ہندو لڑکے نے بتلایا ہے. ہندوان پتریاں پوچھا کہ دس اس نے ترجمہ کہ فقرات کی تقدیم تاخیر کی صحت بھی معلوم نہیں. یہ بھی نہیں پتا کہ اگے کیڑا آیا تھے پیچھے کی سر پیر ہی نہیں پتا بلکہ اس ہندو لڑکے نے. اچھا جی اور بعض علامات میں فقرات کا تقدم متاخر بھی ہو جاتا ہے. وہ بھی ہے جو نہیں اگلا سلسلہ پیچھے آونا ہے پچھلا اگے آونا ہے. اس کو غور سے دیکھ لینا چاہیے. اور وہ الہام یہ ہے دو آل مین شوڈ بی اینگری بٹ گاڈ از ود یو ہی شیل ہیلپ یو. اچھا ورڈز آف گاڈ ناٹ کین ایکسچینج. اگر تمام آدمی ناراض ہوں گے لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا وہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے کلام بدل نہیں سکتے. پھر بعد اس کے اچھا بدل نہیں سکتے آپ بھی پیچھے کے پہ آنا ہے کدے اگے ہونا ہے کدے پیچھے ہونا ہے. پھر اس کے بعد ایک دو اور الہام انگریزی ہیں جن میں سے کچھ تو معلوم ہے اور وہ یہ ہیں آئی شیل ہیلپ یو مگر بعد اس کے یہ یو ہیو ٹو گو امرتسر. اچھا جی امرتسر بھی جامی ضرور سکھاں کل بھی. پھر ایک فقرہ ہے جس کے معنی معلوم نہیں ہے وہ یہ ہے ہی ہالس ان ضلع پشاور. اس نہ معنی ہی نہیں پتہ لگ گیا. یہ فقرات ہیں ان کو تنقیح سے لکھیں اور برائے مہربانی جلد تر جواب بھیج دیں. اگر ممکن ہو تو اخیر جز میں بعض فقرات بموضوع مناسب درج ہو سکیں. بخدمت مولوی عبدالقادر صاحب و خواجہ علی صاحب سلام مسنون پہنچے. 12 دسمبر 1883 چ الہام ہویا جس دا خط اس لکھیا اپنے اس تعلق لیا کہ اس پہ تو کر مما نے لکھ تے اس اللہ ہدایت دے چھڑی. یار ایسا بے وقوف جڑا ہے جس آپ کچھ نہیں پتا تے میرے کو پہ پوچھنا ہے ای کم از کم شیطان تو ہو سکتا ہے نبی. اچھا مزے نہیں گل کہ اس دی کتابیں جو بھی موجود ہے خط. یہ نہیں کہ کسی مسلمان کی کتاب میں اوپر آپ جا کر دیکھ لیں گے مکتوبات جلد اول صفحہ نمبر 583 میں اب بھی لکھا ہوا ہے قادیانیوں کی کتاب میں. پھر بھی ایسے بے وقوف اور ان کا عقل کہیں دور دور تک نہیں ہے کہ یہ پڑھ کے بھی اسے نبی مان رہے ہیں. ایک خط یہ کافی ہے اس نے ساری نبوت جڑے مننے والے نے انہاں عقل ٹکانے آن تے یار یہ بندہ انسان بننے جوگا نہیں اسی اساں انسان مان لواں تی بڑی گل ہے. اس عاقل تے بالغ پہ سامنے ہیں. اور ایسے اس کے کئی الہام ہیں وہ اب میں بیان نہیں کرتا. وہ اگر آپ کہیں گے تو آخر کہ تسا کہنا ہے کہ ڈاڈر کیوں نہیں پہ جانے یہ گلاں کرنے والا ایک بندہ ڈاڈر ہونا چاہیے ہے کسی امرتسر یا پٹھان وال پاسے جانے جوگا نہیں گیا.
تو یہ چند چیزیں تھی اس مرزے کے حوالے سے آپ کے علم میں. اگر آپ نے مزید دیکھنی ہوئی تو اوپر اس صفحے کا جا کر، سب کے پاس موبائل پڑے ہوتے ہیں، تصویریں لے لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو. اور یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کی خواہش یہ ہے کہ یہ ساری غلاظت جو ہے یہ مرزائیوں کو پڑھنے کی. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید 90% مرزائیوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے. وہ ویسے مرزائی ہو گئے انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کی کتابوں میں لکھا ہوا کیا ہے. جیسے ہمارے کئی مسلمان ہیں، مسلمان ہو گئے، نہ بخاری کا پتہ ہے، نہ قرآن بھی اگر پڑھا ہے تو ترجمے کا ہی نہیں پتہ. تو ٹھیک ہے، جو کسی نے بتایا وہ سن کر چل رہے ہیں، خود پڑھ کر انہیں معلوم ہی نہیں ہے. تو یہی حال مرزائیوں کا ہوگا. اگر خود کوئی پڑھ لے تو مجھے یقین ہے 100 میں سے 90 بندے مسلمان ہو جائیں گے. یہ خط آپ جو ہے نا کوئی مرزائی جس سے تعلق ہو سے صرف یہ خط پڑھا دیں، یار یہ خط پڑھ لو، ہم نے نہیں لکھا، تمہارے مرزے کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. بلکہ ایسا مکار آدمی تھا، اعلان کیا کہ میں تفسیر لکھنا چاہتا ہوں 50 جلدوں پر. تو لوگوں سے چندہ لیا، 5 جلدوں کے بعد بس کر دی. لوگوں نے پوچھا جو 50 لکھنے کا، 50 میں ایک زیرو کا ہی فرق ہوتا ہے نا، تو لہذا اسی کو کافی سمجھو. اور یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں کوئی ویسے نہیں کہہ رہا، اس کی اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے. اور باقی آپ حضرات بھی، یہ بڑا انحساس معاملہ ہے اور آنے والے دنوں میں انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اور کیا پتا کتنی بڑی آزمائش ہم پر آ جائے، ہم اس آزمائش پر پورے اتر سکتے ہیں یا نہیں اتر سکتے. اور اگر نہ اتر سکے تو ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان پھر محفوظ نہیں ہے. اب بھی جتنے ان کے خدشات پھیل چکے ہیں، جس طرح ہمارے اداروں میں لوگ گھس چکے ہیں، یہ تو بالکل انہیں کھلا لائسنس مل جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور عام ترین بات یہ ہے، ان دنوں میں آپس میں اتحاد کی کوشش کریں، اپنے مسائل کو بھول جائیں. یہ بہت بڑی جنگ کے لیے آپ لوگ جانے لگے ہیں، جو تحریری صورت میں ہوگی، تقریری صورت میں ہوگی، نظریات کی صورت میں ہوگی. تو اپنی توانائیاں دائیں بائیں نہ صرف کریں، ایک ہی مشن رکھیں. وہ کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اگر کوئی آپ کی ذات پر اعتراض کرتا ہے، آپ کی ذات کو نشانہ بنا بالکل چھوڑ دیں. جو ختم نبوت پر معترض ہے اس کو نہیں چھوڑنا. اس دوران آپ نے بالکل سارے معاملات بھول جائے، بلکہ ان کو بھی دعوت دے، یار چھوڑو باقی معاملات کو، اس کاج پر ایک ساتھ لڑتے ہیں. کل ہو سکتا ہے آپ کو دیگر مسالے کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے. یہ اگر 74 میں قانون بنا ہے نا تو اکیلا کسی نے نہیں بنایا. ٹھیک ہے، اعزاز رہا اہل سنت کے پاس، لیکن سارے ان کے ساتھ تھے، سب نے اتفاق کیا، سب نے اتحاد کیا. اب اگر ہماری اس سٹیٹمنٹ کی ویلیو بنی ہے، کیوں بنی ہے؟ کہ 5 وفاقوں نے ایک پر دستخط کیے ہوئے ہیں، جو مفتی صاحب نے اور تقی عثمانی یا دیگر لوگوں نے لکھی، سارے نے اتفاق سے لکھا. تو اب یہ اس کی ویلیو ہے، یا سارے ایک ہیں. شیعوں نے بھی اتفاق کیا، وہی چیزیں لکھی، اپنے انداز میں لکھی، اس پر سائن نہیں کیے، لیکن وہی چیزوں کا احاطہ کیا جو اس کی تحریر میں موجود تھی. سوائے وہ غامدی کا جو چیلا آیا، بلکہ وہ بڑے سمجھدار ہے، انہوں نے اپنے ادارے کی طرف سے جواب ہی نہیں دیا. غامدی سے انہوں نے جو کہا کہ تم ہماری رہنمائی کرو اس کیس پر، انہوں نے بالکل کوئی رہنمائی نہیں کی، اپنے ادارے کی طرف سے کوئی جواب نہیں بھیجا. یہ عمار ناصر کی ویسے ہی کوئی پرانے آرٹیکل بھیج دیے، تو انہوں نے اپنے دستخط کے ساتھ غامدی نے کوئی جواب نہیں بھیجا. تو یہ تب بھاگا بھاگا آیا. تو یہ حالات ہیں، اس لیے آپ کو الرٹ بھی رہنا چاہیے. اور سوشل میڈیا پر بھی کمپین یہ ہونی چاہیے کہ یہ وہ وقت ہے، تمام اہل سنت کے نہیں، تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، ہر مسلک کو اس کاز پر آنا پڑے گا. تب آگے ہماری نسلوں کی. شیعوں کو بتاؤ نا، اگر کسی شیعہ کو نرمی نظر آئے نا، اسے بتاؤ حضرت امام حسین اور حضرت علی کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. دیوبندیوں کو بتاؤ صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. عیسائیوں کو بتاؤ، مجھ سے لے جائے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا بکواس کر رہا ہے. یہودیوں کو بتائیں کہ موسیٰ کے بارے میں کیا بکواس کر رہا ہے. اس نے کسی کو چھوڑا؟ وہ تو کہتے ہیں ہر نبی میرے گریبان میں ہے، میری قمیض میں. تو حضرت آدم سے لے کر پیارے آقا تو جہاں تک سب آ جاتے ہیں. لہذا ہر نبی کا پیروکار اسے اپنے ساتھ رکھیں ان کے خلاف، کہ اس معاملے میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں کہ سارے نبیوں کا گستاخ ہے، ان کا راستہ بند ہو.
یہ تو پرانے باقی انبیاء کے بھی گستاخ ہو سکتے عیسائیوں کو بھی نہ پتا ہو، یہودیوں کو بھی نہ پتا ہو کہ انہوں نے ہمارے بارے میں کیا بکواس کی ہے. تو یہ آپ کا کام ہے، آپ یہ پڑھیں، اور اگر ایسا کوئی پلیٹ فارم آتا ہے تو ان کو بتائیں یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، صرف سنیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر قوم کا، ہر مذہب کا، بلکہ ہر مذہب کا ہے. اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں ایسے بتاتا اس ہندوؤں کے بارے میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، چھوڑے ہو بھی کوئی نہیں. یعنی کوئی ایسی چڑھ ہوئے نہیں ٹانک وائن کہ اس ٹائم جس نے پی کے جو لکھتا رہا تو پھر بلنڈر ہی لکھتا رہا، اس چھوڑا کسی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ قادیانیوں کو بھی سمجھ دے، بلکہ انہیں موقع دے کہ اس کی کتابیں ایک دفعہ خود پڑھ لیں. یہ کتابیں پڑھ لیں گے میرے خیال میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، یہ کتاب خود ہی ان کی ہدایت کا راستہ بن جائے گی. وآخر الدعوایا الحمدللہ.